السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہم سے پہلے اللہ پاک نے بہت ساری قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح، ان کی بہت ساری وجوہات تھی ان کی ہلاکت کی، لیکن دو وجہ ایسی بھی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ نمبر 1، یہ شہوت کے پجاری بن چکے تھے، اور نمبر 2، نمازوں میں غفلت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول نماز سے کوسوں دور ہے۔ ناچاکی کیوں ہے؟ محبتیں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ آپس میں نفرتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ دوری کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی جو خواتین ہیں وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے بچے، ان کے ہاتھوں کے اندر موبائل ہے، نیٹ کی سہولت ان کے پاس میسر ہے، اور والدین کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچوں کی کیا ایکٹیویٹی ہے، ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ اگر والدین، اس میں بہت بڑی غلطی والدین کی یوں بھی ہے کہ والدین خود اپنے بچوں کے سامنے موبائل پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ والدین کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے۔ ایون کہ بہت سارے بچے ایسے دیکھنے کو ملے ہیں کہ جو موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، موبائل کے بغیر ان کا سونا نہیں ہے، بس 24 گھنٹے ان کے پاس موبائل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو آپ انہیں نماز کا طریقہ سکھائیں۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک کا جو یہ پیریڈ ہے جو اسلام نے بیان کیا ہے، یہ بچوں کی پریکٹس کا ہے، بچوں کی کلاسز کا ہے، تاکہ وہ ان 3 سالوں کے اندر نماز کی پابندی کریں۔ اور جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور وہ بچے 10 سال کی عمر کو کراس کر جاتے ہیں تو والدین کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کے اوپر سختی کر سکیں۔ جب گھر کے ماحول کو آپ نماز والا بنائیں گے، قرآن والا بنائیں گے، اسپیشلی گھر کی جو خواتین ہیں، میری جو بہنیں ہیں، میری جو مائیں ہیں، اگر یہ توجہ اپنی نماز پر دیتی ہیں، قرآن پہ دیتی ہیں، تو گھر کے جو بچے ہیں وہ اس چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، اس چیز کو فوکس کرتے ہیں۔ وہ بچے پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین زیادہ کر ان کا ٹائم جو ہے وہ نماز کے اندر یا تلاوت قرآن کے اندر ہو رہا ہے، تو پھر بچے بھی اسی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ قومیں جو تباہ ہوئی ان میں ایک چیز تھی کہ وہ شہوت کے پجاری بن چکے تھے، اور نمبر 2، وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے تھے۔ اور آج بالکل ایسا ماحول ہمارے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ ہم موبائل کے اندر بہت ساری چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے سامنے لاد دی جاتی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد بچوں کا ذہن جو ہے وہ کسی اور طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، اسپیشلی طور پر میری بہنیں، میری مائیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ خود بھی کم سے کم صرف ضرورت کے تحت موبائل کا استعمال کیا جائے، اور اسپیشلی بچوں کے سامنے موبائل کا استعمال بہت ہی کم کیا جائے، تاکہ بچے بھی اس فتنے سے بچ سکیں، اور گھر کے اندر نماز کا ایک ماحول بنایا جائے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا تم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھر کے اندر بھی نماز کا اہتمام کرو، تاکہ آپ کی بچوں کی جو تربیت ہے، جو اصلاح والا معاملہ ہے، وہ چلتا رہے، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ بگڑنے سے بچ سکیں۔